لفظ رضا بہت مشہور لقب میرے مولا کا، اور آئیے اس لقب کے بارے میں اپنے الفاظ کو چھوڑتے ہوئے ہم اور آپ چلتے ہیں خدمت امام جواد میں، اور خدمت امام جواد میں جا کے سوال کرتے ہیں مولا آپ کے والد کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ تو راوی کہتا ہے جب مولا سے پوچھا گیا تو مولا نے سوال کیا لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مامون الرشید نے آپ کے والد کو یہ لقب دیا ہے، آپ کے والد کو لقب مامون الرشید نے دیا۔ امام فرماتے ہیں کذبو، جھوٹ بولتے ہیں، واللہ فجرو، اور قسم اللہ کی وہ گناہگار ہو چکے۔ بعض روایات میں کذبو استعمال ہوا باب مجرد سے، جھوٹ بولتے ہیں، واللہ فجر، گناہگار ہو گئے۔ کہ مولا پھر آپ کے والد کو رضا کس نے کہا؟ کہ رضا آسمانوں میں خدا کے نزدیک، زمین میں محمد اور آل محمد کے نزدیک، جسے خدا رضا کہے تو آسمانوں میں رضا ہے۔ محمد والے محمد جسے خدا رضا کہے آسمانوں میں رضا ہے، اور جسے مصطفیٰ رضا کہے اور زمین پر رضا ہے۔ پھر سوال کیا راوی نے، راوی بھی بڑا کوئی سمجھدار شخص ہے، کہتا ہے مولا آپ کے سارے آباء و اجداد رضا ہیں، تو پھر آپ کے والد کو خصوصیت سے اس لقب سے ملقب کیوں کیا گیا؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ میرے والد سے موافق بھی راضی اور مخالف بھی راضی، جبکہ ہمارے آباء و اجداد میں ایسا دور کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ بہت غور کیجئے گا، بہت سارے مسائل ہو سکتے۔ اب آئیے اس کو میں آسان کرتے ہوئے کہ لفظ رضا کو ملاؤں لفظ رؤوف کے ساتھ، بہت تفصیل کا وقت نہیں مجھے، امام کی نصیحت بھی پڑھنی ہے۔ لفظ رؤوف یہ استعمال ہوا لفظ امام کے بارے میں امام تقی جواد علیہ السلام کے طرف سے زیارت ہے۔ 8ویں امام کی 7 زیارتیں ہیں، طریق سلام 7 طریقے سے، زیارت وداع کے علاوہ زیارت وداع تقریباً 3 طریقے سے بیان کیا گیا، تو 7 طریقے امام کی بارگاہ میں سلام پیش کر لی۔ کبھی اگر وقت ملے تو زیارت جوادیہ پڑھیے، سب سے بہترین زیارت ہے، جسے بیٹے نے باپ کی خدمت میں پڑھنے کا طریقہ بیان کیا۔ اس زیارت میں امام اپنے بابا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اس میں استعمال کیا آپ نے السلام علی الامام الرؤوف۔ بہت تلاش کرتا رہا ہمیں زیارات کے بعد میں، انیس النفوس، شمس الشموس، امام کے القاب ضرور ہیں، سلام کیجئے، لیکن جو معصوم کی طرف سے زیارت میں پہنچے اس میں تلاش کیجئے تو آپ کو شاید نہ ملے۔ برحق ہے امام کو کہنا انیس النفوس، برحق ہے امام کے لیے کہنا شمس الشموس، لیکن جو امام تقی جواد کے کلمات ہیں وہ بہت حسین تر۔ آئیے ارشاد فرماتے ہیں مولا اپنے بابا کو سلام کرتے ہوئے کہ سلام ہو اس امام پر جو نہایت مہربان ہے۔ میں بہت تفصیل میں جائے بغیر اگر رؤوف کو رحیم کے معنی میں لے آؤں، رحمان سے نکال کر، رحمت عامہ سب کے لیے، رحمت خاصہ اطاعت گزاروں کے لیے، یوں سمجھیے رحمت اور رافت میں فرق یہ ہے کہ رحمت ہو سکتا ہے شروع تکلیف سے ہو، اختتام رحمت پر ہو۔ مثال دوں، اگر آپ کی طبیعت خراب ہو اور آپ کو خدا نخواستہ آپریشن تک کیا مرحلہ آپ پہنچے تو پہلے تکلیف ہے بعد میں راحت، اسے رحمت کہتے ہیں، اور جہاں ابتدا سے آخر تک کوئی تکلیف نہ ہو اسے رافت کہتے ہیں۔ امام رؤوف ہیں، خدا رؤوف سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کی بنیاد پر محمد مصطفیٰ رؤوف، اور حدیث کی بنیاد پر آل محمد سب کے سب رؤوف۔ لیکن پوچھا گیا علامہ طباطبائی مرحوم اعلی اللہ مقامہ سے کہ 8ویں امام کو رؤوف کیوں کہا جاتا ہے، تو کہنے لگے کہ سارے ائمہ رؤوف ہیں، لیکن 8ویں امام کی رأفت جو ہے وہ حسی ہے، ادھر کہو ادھر دکھائی دیتی ہے۔ اور جب آغائے وحید خراسانی سے پوچھا گیا کہ رؤوف کیوں کہتے ہیں امام کو، تو کہنے لگے رؤوف کے 2 مرحلے ہیں،
ایک عمومی ایک خصوصی. مامون الرشید کے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا تھا, 8ویں امام نے دعا دی تو مامون کے یہاں خدا نے بیٹا عطا کر دیا. اب اگر امام کی دعا سے کسی کو بیٹا ملے تو وہ مومن نہیں ہو جاتا. اگر امام کی دعا سے رافت عمومی ہے, رافت خصوصی, امام کی بارگاہ میں اہل ایمان کے لیے, اطاعت گزاروں کے لیے بہترین تحفہ حسی باقاعدہ محسوس کیا جاتا. علماء کہتے ہیں روزہ ایمان و رضا کی در و دیوار بول رہے ہیں کہ کتنی مہربانی ہے امام کے مزاج. اللہ اکبر. 8ویں امام کی شخصیت, 55 برس مدت حیات ظاہر, اور 55 برس کے مدت حیات ظاہر میں آپ کے مدت امامت کے 20 برس, 20 میں سے 17 برس وہ ہیں جو آپ نے مدینے میں گزارے. 17 سال رہے مدینے میں امامت کے شان کے ساتھ, مگر واقعات نہیں ملیں گے. اور 3 سال رہے سرزمین طوس پر, اور بلکہ لفظ خراسان پر میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بیان کیا تھا, خور آسان کا ترجمہ کرتے ہوئے اسی منبر سے. اور اب وہ لفظ بیان نہیں کر رہا, اب امام تقی جواد کی زیارت جوادیہ سے امام نے لفظ خراسان استعمال کیا. فرماتے ہیں وَعَلَى مَنْ سَارَتْ بِهِ أَرْضُ خُرَاسَان خُرَاسَان, سلام ہو اس پر جس کی وجہ سے زمین خراسان خراسان بن گئی. یہ معصوم کا جملہ ہے, میرا نہیں, اس کا جملہ ہے کہ اگر اس کی قسم دے کر امام کو وسیلہ بنایا جائے تو آیت اللہ مجتہدی تہرانی کہتے ہیں مشکلات فوراً حل ہو جاتی. اگر 8ویں امام کو 9ویں امام کی جان کی قسم دے دی جائے, 8ویں امام کو 9ویں امام کی اگر جان کی قسم دے دی جائے اور امام کو وسیلہ بنایا جائے, پھر امام کے جملات زیارت کے صرف 2 جملہ آپ کی خدمت میں اور فرماتے ہیں السلام, سلام اس پر اللہ کہوف الکائنات, جو کائنات کے لیے پناہ گاہ ہے, نہ صرف مومنین کے لیے, نہ صرف مسلمین کے لیے, نہ صرف انسانوں کے لیے, پوری کائنات کے لیے پناہ گاہ ہیں امام رضا علیہ السلام. وَذِلِّهَا, اور جس کا سایہ پوری کائنات کو اپنے اندر لیے ہوئے. زیارت نامہ جوادیہ سے چند جملے آپ کی خدمت میں. بھائی یہ امام کے فضائل و مناقب کے ساتھ امام کا پیغام کیا, بہت ہی جامع ترین پیغام امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. کون ہے پہنچانے والا؟ عبد العظیم حسنی. فرماتے ہیں یا عبد العظیم الحسنی ابلغ انی اولیائی السلام. تمام بیٹھے ہوئے مولا کے چاہنے والوں کو امام رضا نے سلام بھیجا ہے, اور سلام پہنچانے کی ذمہ داری عبد العظیم کی. اے عبد العظیم, ابلغ پہنچا دو. ایک ہے بلغ, بار بار پہنچا دو. ایک ہے ابلغ, کامل طور پہ پہنچا دو. آخری شخص بھی سن لے, ابلغ انی, میری طرف سے پہنچا. کس کو؟ اولیائی, میرے دوستوں, شیعہ نہیں, میرے دوستوں. کیا؟ السلام, امام سلام کر رہے. وَقُلْ لَهُمْ, اور آج کی مٹھائی کیا ہے جو امام علیہ السلام نے میرے اور آپ کے لیے سلام کے ساتھ بیان فرمائی ہے. ہو سکتا ہے شاید بازار کی مٹھائی کھائیں تو آپ کے لیے پرابلم ہو, مگر نظر و نیاز کی مٹھائی میں کیا پرابلم ہوگی؟ لیکن زبان کی مٹھاس اور ہے اور کردار کی مٹھاس اور ہے. امام نے اپنے کلمات میں کردار کی مٹھاس قائم کرنا چاہیے. سلام پہنچاؤ, اور کیا پہنچاؤ؟ قُلْ لَهُمْ أَلَّا تَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا. اور میرے دوستوں سے کہو کہ شیطان کو اپنے نفسوں پر آنے کا راستہ نہ دیا کرے.
اس کا مطلب یہ ہوا قبلہ کہ جب تک انسان شیطان کو اندر آنے کا راستہ نہ دے شیطان اندر نہیں آ سکتا۔ ہم شیطان کو راستہ دیتے ہیں تو شیطان پہنچتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم تو بلاتے نہیں تو بن بلائے تو شیطان بھی نہیں آتا۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ۔ اور عبدالعظیم میرے دوستوں سے کہو کہ جب بھی بات کریں تو سچی بات کیا کریں، سچ بولا کریں۔ میرے دوستوں سے کہو عبدالعظیم کہ امانتوں کا پاس کیا کریں۔ 8ویں امام کی محفل ہے اور 8ویں امام سلام کے ساتھ آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ مجھے کیا پیغام دے رہے ہیں کہ شیطان کو روک دیجئے، سچ بولیے، امانتوں کو ادا کیجئے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ، اور ان سے کہیے کہ وہ خاموشی زیادہ اختیار کیا کر۔ اللہ اکبر، خاموشی زیادہ اختیار۔ وَتَرْكِ الْجِدَالِ فِي مَا لَا يَعْنِيهِمْ، اور چھوڑ دیں بحث و مباحثہ کرنا کسی ایسے موضوع پر جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ 8ویں امام کے کلمات مقدس نصیحت چھوڑ دیں۔ وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَالْمُزَاوَرَةِ، اور ایک دوسرے سے اظہار محبت کریں، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے آیا اور جایا کریں۔ 8واں امام فرما رہے کہ اگر ایسا کریں گے تو یہ ہماری قربت پیدا کر دے گا۔ اگر کوئی مومن کسی مومن سے ملے گا تو قربت امام رضا علیہ السلام نصیب ہو جائے گی۔ نعرہ حیدری، سعودی امام رضا بلند ترین صلوات۔ عجیب نصیحت ہے۔ اس پوری نصیحت میں نہ لفظ نماز ہے، نہ لفظ روزہ ہے، نہ لفظ حج، نہ لفظ زکوٰۃ، صرف انسانیت ہے۔ میں نے آغاز بھی محفل کا کیا تھا انسانیت سے، تو نصیحت بھی محسن انسانیت کے لخت جگر کی انسانیت کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا يَشْغِلُوا أَنفُسَهُمْ، اور ان سے کہیں کہ اپنے آپ کو مشغول نہ کریں میں تمزیق بعضہم بعضا، کہ بعض کا مذاق اڑائیں، عزتیں پامال کریں۔ اپنے آپ کو اس کام میں مشغول نہ کریں کہ ان میں سے بعض کا مذاق اڑائیں، استہزاء کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں بد دعا کروں گا اس کے لیے خدا سے کہ خدا اس پر دنیا میں شدید عذاب نازل کرے اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں شامل کرے جو میرے دوستوں کا مذاق اڑائے گا۔ اب ڈریے اس بات سے کہ وہ امام جو مشکل وقت میں کام آنے والا اس کے الفاظ میں مذاق مت اڑائے کسی مومن کا۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام ہمارے چاہنے والے دوستوں میں سے جو نیک کام کرتے ہیں انہیں بخش دیتا ہے، جو برے کام کرتے ہیں ان سے درگزر کرتا ہے، سوائے شرک اور ہمارے دوستوں کا مذاق اڑانے سے۔ اگر کوئی اس کے بعد توبہ کر لے تو خدا بخش دیتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو خدا اس کے دل سے ایمان کی روح نکال لیتا ہے اور اسے ہماری ولایت سے خارج کر دیتا ہے۔ بس یہاں تک بات کو مکمل کرتے ہوئے اب مرضی ہے ولایت کو باقی رکھیے۔ 8ویں امام ولایت کا جملہ آپ کی خدمت مقدس میں موجود ہے یا نکال دیجئے کہ بہرحال امام علیہ السلام کی سیرت کا تقاضا یہی ہے کہ زندگی ایسے گزاریے کہ کسی کو ناراض نہ کیجیے، انسانوں کے درمیان فائدہ پہنچانے والے انسان بن جائیے،
خدا مجھے پہلے پھر آپ سب کے لیے ان تمام تر پیغامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، اس کا واسطہ جو امام ضامن بھی ہیں اور امام ثامن بھی ہیں، اس کا واسطہ جو رضا بھی ہیں اور روز بھی ہیں، اس کا واسطہ جو پناہ کائنات بھی ہیں اور ذل کائنات بھی ہیں۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب فرما، ایسی زیارت نصیب فرما کہ امام پلٹ کر کہیں تم ایک دفعہ آئے تھے، میں 3 دفعہ آؤں گا، جب 3 دفعہ آؤں گا تو تمہیں 3 مشکلات سے نکال دوں گا۔ ایک جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے، ایک جب پلے سرات سے گزرا جائے، ایک جب میزان قائم کیا جائے۔ پروردگار واسطہ امام کے ان کلمات مقدس کا ہمیں ایسا ظاہر امام رضا بنا دے کہ 3 مشکل اوقات میں امام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک تمام تر اہل ایمان دنیا بھر میں جہاں کہیں آباد ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، اہل اسلام کو سلامتی عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ پروردگار امام رضا علیہ السلام کے خون مقدس کے انتقام کے لیے قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم کو بھی ہمارے مرحومین کو بھی امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔